یہ پاکستان تیرا ہے نہ میرا، اسے کچھ بد خصالوں نے گھیرا ہے، گھرانے چند اس پر مسلط ہیں، یہاں پر یہ ضمنی سوال ہے آپ کا؟ ضمنی سوال بتاتی ہوں، ضمنی سوال بتاتی ہوں سر، یہاں پر معتبر ہے لٹیرا نہیں سر۔ جی دنیش کمار صاحب جی بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے کہا ضمنی سوال شعر و شاعری، بہت بہت شکریہ جی دنیش کمار صاحب۔ ہاں تو میرا منسٹر صاحب سے ایک کوئسچن ہے، آپ کو میں بعد میں دوں گا، اپنا سسٹر ابھی آپ بیٹھیں بھی صحیح، تو ہم پھر دیکھیں ہم بھی پھر ایسے ہی کریں گے سر۔ ابھی نہیں دیکھیں یہ ناجائز ہے سسٹم، ناجائز ہے یہ بہت ناجائز ہے، اس طرح سے ڈکٹیٹرشن نہیں کریں۔ میں نے سر سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا انرجی پیٹرولیم ڈویژن 17 ارب کی سبسڈی دیتی ہے کچھ فیکٹریوں کو جو یوریا بناتی ہیں، اور وہ کہنے کو وہ فارمرز کے لیے سبسڈی ہوتی ہے، لیکن اصل میں تو ان فیکٹری اونرز کو جاتی ہے وہ سبسڈی جو کہ ان فیکٹری کے مالکان ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں تو نہ فیکٹریوں کے نام بتائے، نہ انہوں نے بتایا، انہوں نے تو کوئی گول مول سا جواب دیا ہے کہ there are 10 fertilizer plants in the country and gas prices are different for these plants. However, there is no subsidy involved in indigenous gas supply to these plants. مطلب یہ گھما کے ہمیں گھوما ہوا جواب دے رہے ہیں۔ 2 plants are operating on subsidized LNG and the differential is being cross-subsidized for recovery from RLNG consumers. یعنی ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیجنس گیس سپلائی ان کو دے رہے ہیں، یعنی آپ سستی گیس پاکستان کی جو ہے نہیں وہ آپ ان کو دے رہے ہیں، جو پریفرینشلی ڈومیسٹک کنزیومر کو آپ گیس نہیں دے رہے۔ میرے اپنے گھر میں گیس نہیں لگی ہوئی، میں سلنڈر کی گیس استعمال کرتی ہوں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پاکستان والی گیس دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ ان کو سبسڈی دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ سبسڈائزڈ ایل این جی کا جو ڈیفرینشل ہے وہ غریب عوام سے لے رہے ہیں، ڈومیسٹک کنزیومر سے۔ تو یہ کس قسم کی حکومت ہے، کس قسم کا؟ آپ کے ہوتے ہوئے مصدق صاحب ہم آپ کو بڑا آنر کرتے ہیں، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ؟ ہمیں لسٹ دیجئے ان 10 فیکٹریز کی جن کو آپ یہ سبسڈی دیتے ہیں، گھما پھرا کے آپ جو نام بتائیں نا ہمیں ان کے۔ جی جناب مصدق ملک صاحب منسٹر۔ سر جب آپ ایک تو جس محبت سے آپ نے پریولیج ریز کیا ہے اس محبت سے میں حاضر ہوں سر، اس پریولیج کے لیے بھی اگر آپ موشن کرنا چاہیں تو وہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہاؤس نے سوالات ڈیفر کیے، میں تو ان سوالات کی مطابقت سے موجود تھا، لیکن جب ہاؤس نے فیصلہ کیا کہ ان سوالات کو ڈیفر کر دیا جائے تو یہ اگر مجھے پہلے نوٹیفائی کر دیا جاتا کہ سوالات پہلے والے جو ہیں وہ ڈیفر ہو رہے ہیں تو میں سر 5 منٹ 10 منٹ پہلے بھی حاضر، میں تو یہاں پہ سر ایگزیکٹلی اس ہال کے اندر دروازہ کھول کے پھر واپس گیا ہوں سر۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ سر کہ دیکھیے کتنا جاہو جلال سر، محبت بھی اور جاہو جلال بھی سر وہ دکھایا گیا، لیکن وہ خانزادہ صاحب میرے بڑے قریبی دوست ہیں سر۔ جب آپ سوالات پوچھتے ہیں تو سر ہم ساری رات بیٹھ کے کام کرتے ہیں سر، تو جب ہم یہاں پر جواب دینے کے لیے آتے ہیں تو معزز اراکین یہاں پر موجود نہیں ہوتے سر، تو میں اسی طرح کی کوئی بات تو کر سکتا تھا تلخ سر کہ ہم سے آپ نے کام کیوں کروایا اگر سوال کی نوعیت اتنی اہم نہیں تھی کہ آپ کو جواب چاہیے تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ خانزادہ صاحب میرے دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اور ضرور کوئی مجبوری ہوگی ورنہ وہ ہاؤس میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ لیکن سر میں اس وجہ سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کسی طرح ایک طرح سے تو ہلکی سی زبان میں کہ ہم ایک دوسروں کے دوست ہیں، بعض مرتبہ سر دیر سویر ہو جاتی ہے تو اتنا جاہو جلال تھوڑا کم ہو جائے تو پھر طبیعت بوجھل نہیں ہوتی، ورنہ وہ جی میں حاضر، اور جی آپ جیسے آپ کہیں میں تو پوری کوشش کرتا ہوں جی کہ کمیٹی میٹنگز میں ذاتی طور پہ جاؤں، بعض مرتبہ نہیں جا پاتا، میں سیکٹری صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ آیا کریں۔ ویسے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میری جب میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں ان میں میں زیادہ تر میں خود ہی جاتا ہوں تاکہ جتنے سوالات ہوں، میرے کولیگز ہیں جب وہ سوال پوچھتے ہیں تو مجھ پہ مقرر ہے کہ میں ان سوالوں کا جواب دوں، تو اگر ایسی کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو آئندہ میں کوشش کروں گا کہ نہ ہو، اور میں سیکٹری صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ تشریف لایا کریں۔ ہمارے ہاں جی بہت زیادہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے 100% ٹھیک ہے، اور یہ ویسے اگین عجیب سی بات لگتی ہے اگر میں کہوں کہ پچھلی حکومت جس میں آپ تھیں
उसमें अजीज आयतुल्ला साहब, अजीज आयतुल्ला साहब नहीं जी मैं जी मुसद्दिक मलिक साहब, लेकिन बस क्रॉस न, बस आपने सवाल किया, अभी जवाब सुनिए। मैं तो समझता हूँ ये मुनासिब ही नहीं है बात। जब आप जो बात कर रही हैं वो सही है, तो अगर पिछली हुकूमत में भी हो रही थी तो तब भी यही नुक्ता एतराज़ था, गालिबन हम वहाँ बैठ के उठाते होंगे। लेकिन बात तो ठीक है, तो बात पे बात करते हैं, बजाय इसके कि ये कहें कि आपकी हुकूमत ये कर रही थी, उसने इतनी सब्सिडी दी, हमने इतनी सब्सिडी दी, वो तो मुनासिब नहीं होगा। देखिए बात ये है कि दो तीन बातें डॉक्टर साहिबा ने कही। पहली बात ये कही कि क्या तमाम फर्टिलाइज़र कंपनी को एक कीमत पे गैस मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। उनके डिफरेंस कितने हैं इस वक्त? पहले तो 170, जो पिछली हुकूमत थी उसमें तो 170 रुपए पे भी गैस देते रहे हैं एक कंपनी को, एंग्रो को, क्योंकि आप नाम पूछ रही हैं, 170 रुपए की गैस देते रहे। उससे पहले 134 की भी देते रहे, हमारे दौर में भी देते रहे हैं, सिर्फ आपके दौर में नहीं देते रहे, तो ये गलत मत समझिएगा, ये एक जनरल मैं बता रहा हूँ। एक कंपनी को 134 की, हम 170 की देते हैं, बाकी मेजॉरिटी कंपनीज़ को 580 की देते हैं, सबसे ज़्यादा 1597 की देते हैं। सारी कंपनियां जो, जी मैं बताता हूँ, सारी कंपनियां मार्केट में वही फर्टिलाइज़र बेचती हैं, सारी कंपनियां एक ही कीमत पर बेचती हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। 500 रुपए वाली कंपनी भी उसी कीमत पे फर्टिलाइज़र बेचती है, 1500 रुपए वाली कंपनी भी उसी कीमत पे फर्टिलाइज़र बेचती है, सब प्रॉफिटेबल हैं। और सारों की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लिस्टेड है एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ हैं। तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये 500 और 1500 का फ़र्क कहाँ जाता है? सर ये उनकी बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि अगर ये तमाम कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि इनको, जैसे कि आपने सवाल उठाया कि इनको मुख्तलिफ प्राइसेस पे क्यों दी जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि जब जी डिस्कवरी होती है, वो हर वेल की डिस्कवरी के वक्त उसकी एक कीमत का तयन किया जाता है। यानी कुछ जो पुराने वेल्स हैं, हमारे कुएँ हैं गैस के, जो 1980 1970 में दरियाफ्त हुए थे, उनकी कीमत जो है वो ये 500 वाली, यानी सस्ती कीमत। उसके बाद 2012 में एक पॉलिसी लाई गई कि आज के बाद जो भी नई डिस्कवरी होगी उसको $6 मिलेंगे उस डिस्कवरी के। तो उन वेल्स के ऊपर जो कीमत है वो $6 है। अब जब पहली जो दरियाफ्त हुई, सारे कारखाने वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए उसके ऊपर फर्टिलाइज़र प्लांट लगाए गए कि इस कुएं की गैस की कीमत ये है और यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र प्लांट या पावर प्लांट लगेगा जिसको इस कीमत पे गैस मिलेगी। वो 20-30 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जी। उसके बाद जब नई पॉलिसी आती है तो नए कुएं जिनमें से गैस निकलती है वो कुएं $6 के हैं, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये होता है कि आपको गैस $6 की मिलेगी। इसका कोई मैकेनिज़्म जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी कमेटी में भी और वैसे भी चाहूँगा कि कोई कॉस्ट इक्वलाइजेशन का एक फ्रेमवर्क हम सारे मिल के तजवीज़ करें, क्योंकि ये कवानीन हमने बनाए हैं, पॉलिसीज़ हमने बनाई हैं, तो हम ही पे मुकर्रर है कि हम एक कॉस्ट इक्वलाइजेशन का फार्मूला बनाएं ताकि जितने भी फर्टिलाइज़र की कंपनियां हैं सर, वो ज़्यादा प्रॉफिट करे जो प्रोडक्टिव ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रॉफिट करे जो एफिशिएंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रॉफिट ना करे जी जिसको सस्ती गैस पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिल रही है। तो ये मैं सर आपकी वसातत से हम उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं जी, वो पॉलिसी मैं ले आऊँगा, मगर उसमें आपकी रहनुमाई और मदद दोनों दरकार होंगी, क्योंकि जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो बड़ा प्रेशर पड़ेगा, हाथ जलेंगे थोड़े से। तो मैं इस वजह से ये चाहता हूँ कि आप हमारी सपोर्ट करें। मैं स्पेसिफिक आपका ज़रा जवाब दे दीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम अ लिटिल लॉन्ग विंडेड, प्लीज़ बेयर विद मी। 2 कंपनियाँ जिनको LNG दी जा रही है, बाकी सबके तो वेल हेड के वो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, इस वजह से उनके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं होती। अगरचे जो मैंने आपको बताया है कि आवाम को फ़ायदा, किसान को फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा कंपनी को होता है, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं और आप तो समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को सर। 2 कंपनियां हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र, फातिमा फर्ट और एग्रीटेक। इन 2 कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें हम LNG उनको देते हैं। वो जब LNG हम उनको देते हैं तो क्योंकि LNG के भाव जो 3600 रुपये है, यानी एक 1500 है एक 500 है, LNG की कीमत 3600 रुपये है, तो 3600 रुपये पे फर्टिलाइज़र बन नहीं सकता। तो हमें बताया जाता है कि खरीफ की फसल और फलां फसल आ रही है, अगर फर्टिलाइज़र नहीं होगा तो सब उलट जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, फौरी तौर पे फर्टिलाइज़र पैदा किया जाए।
تو ہم ان کو فرٹیلائزر کی قیمت کی جو گیس ہے وہ دیتے ہیں LNG، وہ دیتے ہیں سستی، اور اس میں نومبر سے لے کے جولائی تک جو ٹوٹل جو آپ نے پوچھا تو وہ تو ہم نے بتا دیا، تو وہ کوئی 40-43 ارب روپے کی سبسڈی بنتی تھی جو فراہم کی گئی. اگر میں ذرا ذہن سے بول رہا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، اگر ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا کریکشن ہو، لیکن براڈلی میرے نمبر زیادہ تر غلط نہیں ہوتے. اچھا جی، اب یہ سبسڈی پھر برابر کیسے، جس کو آپ کراس سبسڈائز کہتے ہیں، وہ کیسے ہوتی؟ وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ LNG کے جو باقی صارفین ہیں، یہ جو سبسڈی ہے اس کو پرائس کو برابر کرنے کے لیے، تاکہ سرکولر ڈیٹ کے اندر نہ اضافہ ہو اور ملک سرکولر ڈیٹ کے نیچے دب نہ جائے، تو یہ جو فرق ہے وہ LNG کے جو دیگر صارفین ہیں ان کی اگلے 6 مہینے کی ریونیو ریکوائرمنٹ میں ڈال کے آہستہ آہستہ ریکور کیا جاتا ہے. یہ میکنزم ہے جی. میں خود بھی اس سے کافی خائف ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس سوال کو ڈراپ نہ کریں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک میکنزم میں تجویز کر رہا ہوں جو جی میں میکنزم تجویز کر کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں جی. وی آر ان دا فائنل اسٹیجز آف کریٹنگ دیٹ میکنزم. لیکن کیونکہ اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مختلف کانٹریکٹس ہیں، مختلف وقت میں کانٹریکٹس آئے ہیں، تو اس میں آپ کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ پھر ہم تھوڑی سی جو امینڈمنٹس کی ضرورت ہے کریں گے تو ایک لیول پلینگ فیلڈ آ جائے گا. پھر ہر ایک کو یکساں قیمت پہ گیس ملے گی، یکساں قیمت ہوگی فرٹیلائزر کی. جو فائدہ آپ دینا چاہیں یا ہم دینا چاہیں مل کے، وہ ہم صرف کسان کو دیں گے، کسی کمپنی کو نہیں دیں گے. تو آپ کا سوال بڑا بروقت ہے جی، بڑا اسپیسیفک ہے، اور یہ اس کا جواب ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میکنزم جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے فلور پہ لے کر آئیں گے. جی سینیٹر دنیش کمار صاحب. بہت بہت شکریہ. بہت بہت تو آپ ایک دفعہ تو کیا، 10 دفعہ تو نہیں کریں. بہت شکریہ دنیش بھائی، آپ بھی کر لیجئے. ابھی مائک کو سب بار بار اب انہوں نے بات کی، میں مصدق ملک صاحب کی بات کو بہت ویلکم کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک میں 2 شعر پڑھنا چاہتی ہوں.